بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر سی ایک تشریف رکھیں یار، دعا مانگتے ہیں، پھر ایک بات سن لو۔ اصل میں یہ عشق و مستی کی محفلیں ہوتی ہیں اور ان کو عقلوں کے زاویوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ سارے غور سے سنیں گے، بات تو سناؤ۔ آؤ پیسے تو ہی نکلے نہیں جاتے، میں نوکر سرکار دا صدقے جاواں آگو رولا نہیں پانا، بس خالی آرام نال، یہ سارے آپ کے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عشق و محبت کی محفلیں۔ عشق اور عقل جو ہے نا جی، یہ شروع سے ہی کوئی آپس میں زیادہ اتفاق نہیں رہا ان کا۔ یہ بات سن رہے ہیں سارے سن رہے ہیں؟ عشق اور عقل کو کوئی زیادہ آپس میں میل ملاپ نہیں۔ عاشقوں کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اور کہنے والے پتہ ہے کون ہے؟ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اور کافر تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک آپ نے کھانسنا اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر چہرے پر مل لینا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انتنخم محمد نحامت الا وقات فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ اور قرآن مقدس میں اس موضوع کو یوں اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ پہلے پارے میں حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے پہلے ہی رکوع میں اس کا ذکر فرمایا ہے، دوسرے رکوع میں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی ایمان ایسے لے آؤ جیسے یہ ابو بکر و عمر لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، یہ تو حضور کا تھوک مبارک کھا جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے بال نیچے نہیں گرنے دیتے تو ٹوپیوں میں سی کے رکھتے ہیں، پگڑیوں میں رکھتے ہیں بال مبارک، اور حضور پاک کا پسینہ مبارک شیشیوں میں بند کرتے تھے صحابہ۔ تو انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کما انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ خبردار انہم هم السفہاء، یہ جو بیوقوف سمجھ رہے ہیں نا ان کو وہ خود بیوقوف ہے۔ یہ جو عشق کی بات ہوتی ہے یہ الگ تھلگ ہوتی ہے۔ یہ محفل سما بھی از قبیل عشق ہے، یہ دماغ میں رکھی جائے۔ یہ میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی محفل میں ہمارا بیٹھنا سمجھ میں نہیں آتا، بالخصوص میرا۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ایک طرف تو اتنا پڑھا لکھا بندہ یوں یہاں یوں مفتی، اور دوسری طرف یہ محبت کی باتیں ہیں، اور محبت کسی کی میراث نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ اور یہ محبت کی باتیں ہیں، کسی کو محبت نہیں ہے، اب تو ہم کیا کریں؟ شاہ سلیمان تونسوی ایک بزرگ ہوئے ہیں، نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ یہ نظامی بزرگ ہیں، محبوب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام میں سے ہیں، ان کے خداموں کے خدام میں سے۔ وہ ایک مرتبہ پاک پٹن شریف میں حاضر ہوئے تو ایک پیر صاحب تھے، وہ قوالی نہیں سنتے تھے۔ وہ جو پیر صاحب تھے نا وہ قوالی کے بڑے مخالف تھے، وہ نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے لیکن وہ حضرت کے بڑے قائل تھے، حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے، قوالی بھی نہیں سنتے تھے، حضرت کو بھی ولی کامل مانتے تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ قوالی کیوں سنتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ اس طرح سننے سے عشق تیز ہوتا ہے۔ کیا تیز ہوتا ہے؟ ان قوالوں کی اور قوالی کی مثال اس پتھر کی ہے جس پر چھری رگڑی جائے تو تیز ہو جاتی ہے۔
اب وہ پتہ ہے کتنے نام انہوں نے خواجگان کے لیے، تو ہم کوئی چلے بورے نہیں ہیں، ہر نام پر ان کی خدمت کی. یہ بڑی راز کی گل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ رکھتے ہیں ملاقات گرم بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. یہ بڑی گہری بات ہوتی ہے، اس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، جب انہوں نے یہ پوچھا نا کہ آپ جناب قوالی کیوں سن دے ہو، انہوں نے کہا عشق تیز ہوندہ ہے دینا. تو وہ جو پیر صاحب نہیں نہ سنتے تھے قوالی، انہوں نے کہا یہ مطلب ہے ساڑھے بچ عشق نہیں، اسی جو نہیں سن دے، یہ مطلب ہے ساڑھے بچ عشق نہیں. تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، وہ سنیا. انہوں نے فرمایا پیر جی تواڈی خبر تواکو ہو سی، سانو تے ساڈی خبر ہے، سانو عشق ہے. تو جو نہیں سنتا نہ سنے، جو اعتراض کرتا ہے لاکھ مرتبہ کرے. ہم نے تو خواجگان کا نام سنا ہے اور دڑلے سے سنا ہے، اور جب تک زندہ ہیں سنتے رہیں گے. دنیا سے مریں گے ہم پھر بھی نہیں، جانا ہے حالی دنیا سے، مرنا ہے ہی نہیں. مرتا تو جناب پتروں مٹتا تو کافر نہیں ہے، مسلمان کہاں سے مٹ سکتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث اور وغیرہ اور بہت ساری کتب میں حدیث شریف موجود ہے کہ مومن بھی کافر بھی جو ہے وہ مٹتا نہیں ہے، وگرنہ تک ادھر حساب ہی ختم، اگے کھاتا شروع ہونا ہے. مٹنا مٹانا نہیں ہوتا، ادھر سے ادھر جانا ہے. تو شکر ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہوں یہ سانوں محبت ہے نا، 2-2.5-3 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، پیسے بھی دیندے رہے ہیں، محبت ہے نا. یہ پکی گل ہے. کوئی بندہ جس نال محبت، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم اٹھے وہاں تک پہنچے خواجہ کے نام پر، ہم یہاں سے اٹھے وہاں پہنچے غوث اعظم کے نام پر، ہم یہاں سے اٹھے وہاں تک پہنچے مولا مرتضیٰ کے نام پر، ہم یہاں سے اٹھے وہاں تک پہنچے رسول اللہ کے نام پر. اٹھنے نہیں ہوتا اگر محبت نہ ہو، اور اگر محبت جس سے ہو اشر اس کے ساتھ ہوگا. صد شکر کہ اپنا اشر غوث پاک کے ساتھ اور خواجہ صاحب کے ساتھ ہوگا. بس گل میری مک گئی. آخری حدیث شریف دا وہ جملہ پیش کردہ. حضور نے فرمایا، ایک بندے نے پوچھے، ابو ذر غفاری صحابی دا نام ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے صحابی دا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں سنگیاں پوچھے یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ کسی قوم سے محبت کرے، کیف تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت کرے؟ احب قوما ولم یلحق بہم، جو کسی قوم سے محبت کرے اور ولا یستطیع ان یعمل بمثل اعمالہم او کمثل اعمالہم، جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ دے عمل اس قوم جیسے نہیں. کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے نا سویرے خواجہ صاحب والے کم کرو، داتا صاحب والے کم کرو، غوث پاک والے کم کرو، سویرے کہہ سکتا ہے کوئی؟ تمہارے تو سروں پر ٹوپیاں ہی نہیں تھی، تمہاری کسی کی داڑھی اتنی تھی، کسی کی تھی نہیں، تو تم یوں رقص کر رہے تھے. اور جڑے بندے اگے بھائے ہوئے سنے سارے خلاف شرعت کہہ سکتے ہیں لوگ. ان کو جواب دینا کہ اس کا جواب حدیث شریف میں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ جو محبت کرے اگر اس کے اعمال جن سے وہ محبت کرتا ہے ان جیسے نہیں ہیں تو بھی اس کو نفع ہوگا. تو آگے سے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، انت ما من احببت، فرمایا خاموش ہو جا، جس سے کوئی محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یہ سیاہ ستہ کی حدیث شریف ہے. صد شکر کہ ہم نے جن کا نام سنا ہے وہ ہمارے محبوب ہیں. حضرت کلندر پاک کا نام لیا وہ محبوب ہیں، غوث پاک کا نام لیا. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بندوں میں کافی وسعت نہیں ہوتی. قادری ہوندے نا تو چشتیاں دے نام نہیں سنتے، چشتی ہوندے قادریاں دے نام نہیں سنتے. اصل دوہاں دے نام تے اٹھ کے دسیا ہے. بھئی فقیر کامل وہ ہوتا ہے جو دوئی کا قائل نہ ہو توحید کا قائل ہو. یہ صورتاں حالی پتروں بدل دیاں ہوئی ہوندیاں. ہکے 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 جڑا ایک کو دو کر جانے کافر تے مشرک. ایک ہی ہے، اس ایک ہی کا نور ہی ہے سرکار میں. وہی نور صدیق میں ہے، وہی عمر میں ہے، وہ عثمان میں ہے، وہ علی میں ہے.
وہی غوث پاک میں ہے، وہی فرید پاک میں ہے، وہی خواجہ صاحب میں ہے، وہی داتا صاحب میں ہے۔ صرف دیکھنے والی آنکھ کھل جائے، جیسے جیسے آنکھ کھلتی چلی جاتی ہے نور نظر آتا ہے۔ جب نور نظر آتا ہے تو دو دو کا چکر ہی نہیں رہتا، ایک ہی ایک ہے۔ فرید میں بھی وہی ہے، نظام میں بھی وہی ہے، غوث پاک میں بھی وہی ہے۔ سچ پوچھو تو تم میں بھی وہی ہے، مجھ میں بھی وہی ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھنا 3 قسمیں ہیں۔ اے ریکارڈ ہو رہی ہے گل، پوری دنیا سنے گی تو جے کدے چوٹیاں دے کسے عالم سنی وہ ہل جائے گا جڑی میں ہن گل کرن لگا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید کی یہ ہے جو عوام کے لیے ہے، اور عوام کی توحید یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی پوری کائنات میں وہ اکیلا متصرف ہے۔ یہ توحید اول ہے، قسم اول ہے توحید کی، قسم اول ہے۔ اور توحید کی قسم دوم یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے خدا ہی کی طرف سے ہے، اور یہ خواص کی توحید ہے۔ اور ایک توحید ہے اخص الخواص کی، جس کی سمجھ آئی ہے فرید کو، جس کی سمجھ آئی ہے نظام کو، جس کی سمجھ آئی ہے غوث اعظم کو، جس کی سمجھ آئی ہے علی المرتضیٰ کو۔ اور وہ توحید کیا ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھی بھول جائے، اور سامنے دیکھے تو خدا نظر آئے، پیچھے دیکھے تو خدا۔ یہ توحید کی اعلیٰ قسم ہے، اور یہ پیر کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں کرنی اس قوالی کے بعد میری ضروری تھی، اور آپ کو صرف مبارکباد کہ جو اس کشتی میں بیٹھا ہے پار ہو ہی جائے گا۔ ہاں، یہ ویسے بھی تو حضور نے فرمایا ہوا ہے مثل والے بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ ایتھے غوث پاک دا ایڈا ذکر کیتا ہے، کیا یہ غوث پاک کی کشتی نہ ٹھہری؟ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں چڑھ گیا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرقا، جو اس کے ہٹ گیا اس کا بیڑا غرق ہے۔ میرے پیر شہنشاہ بغداد کی تو یہ حالت ہے کہ سبھوں میں چور آ کر چھپا، انہیں وضو بھی نہیں کرایا، کتب بنا دیتا۔ ایک گل سمجھے، ایک سے کوئی پوچھا مولوی صاحب بولو بھائی غوث پاک نے انہوں کیسے بچا وضو کر گیا؟ سبھوں میں جو چھپیا ہوا بندے آ گیا جناب کتب چاہیے، انہوں نے کہا سویرے لے جانا، انہوں نے کہا ہونی چاہیے۔ فرمایا کھولو سبھیں بیچ میں سے کتب لے کر چلا جاؤ۔ وہ چور سی، انہوں پتہ ہی نہیں دین شے کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہو نہ پتہ ہو، اس کشتی میں چڑھا ہے جو کشتی رسول اللہ کی ہے۔ تو جن دوستوں نے یہ پروگرام کرایا، حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے، اور جتنے حضرات تشریف لائے، ہم سب کی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک باری سورہ فاتحہ پڑھو، 3 باری قل ہو احد۔ تو سن دعا فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین آمین۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب سے بھی محبت ہے، تیرے محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت ہے۔ اب یہ دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا رب العالمین، ہمیں ان کی محبت دے جن کے دل تیری محبت میں چور چور ہیں۔ یا اللہ، جن کے وجودوں، جن کے لیے تو نے حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف میں کہ تو جن کی آنکھیں بن چکا ہے، جن کے کان بن چکا ہے، جن کے ہاتھ بن چکا ہے، تو فرماتا ہے خود کہ فائزہ احببت فکنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ وید التی یبطش بہا ورجل التی یمشی بہا۔ وہ جن لوگوں کے تو آنکھیں، کان اور ہاتھ کا نور بن چکا ہے، خدایا تو ہمیں ان کی محبت عطا فرما اور ان کے ذریعے اپنا قرب عطا فرما۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما۔ اگرچہ ہمارے انداز میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، دعا مانگنے میں کوئی کجی ہو سکتی ہے، لفظوں میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، پر تیری ذات تو غفور الرحیم ہے اور ارحم الراحمین، اجود الاجودین، خالق السماوات والارضین ہے۔ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، وہ ہمیں نصیب فرما۔ ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر اپنا فضل فرما، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما، دوستوں کے دوستوں میں شامل فرما۔ جتنے خواجگان کا ذکر ہوئے، خواجگان قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلسلوں کے بزرگانوں پر ان کا فیضان ہمیں عطا فرما، بالخصوص شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا و مولا حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں عطا فرما۔
جو ساتھی بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جن دوستوں نے یہ کلام شریف پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، سب پر فضل فرما۔ یہ جنہاں خدمتاں کیتیاں انہاں سنگیاں دیاں، سارے دعا کرو انہاں دیاں روزیاں وچ، رزقاں وچ، عزتاں وچ اضافہ ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرش محمد۔